بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا. زوردار تالیوں میں ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کہیں گے. زوردار تالیوں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. سب خوش ہیں؟ پریز گاڈ. پچھلے سنڈے یا اس سے پچھلے سنڈے مدر ڈے جو ہے وہ منایا ایسا ہی ہے. تو مدر ڈے کے گفٹ جو ہے وہ دیے گئے تھے سبھی ماؤں کو. تو میں اپنی مسز کو بتا رہا تھا آپ نے اچھے دل کے ساتھ یا نیک نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو خدا نے آپ کو بھی دیکھو گفٹ جو ہے وہ دیے ہیں. ایک سوٹ کا گفٹ میری مسز کو بھی کلیسیا نے جو دیا اس فیملی کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. اور اسی طرح ایک گفٹ مجھے بھی ملا ہے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہنا ہوا ہے. یہ بھی کسی فیملی کی طرف سے ملا ہے. اور جتنے بھی میں نے سوٹ خود خرید کر پہنے ہیں ان میں سے سب سے یہ مہنگا سوٹ ہے جو میں نے پہنا. اس کے ساتھ دوسرا اعلان, ملتان بائبل سٹوڈنٹس نے جانا تھا لیکن 18 تاریخ کو جب میں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تو پتہ چلا کہ وہ تو صرف پادری حضرات کے لیے ہے. عام عوام کا, مہیلاؤں کا, بچوں کا داخلہ اس میں کیا ہے, ممنوع ہے. اور اس میں باہر سے جرمنی سے بھی کچھ ہمارے گیسٹ یا مہمان بھی جو ہے وہ تشریف فرما تھے. تو یہاں پر پادری ایمینول صاحب نے اعلان کیا تھا بچوں کو ساتھ لے جانے کا. تو ہم ان تمام بچوں سے کلیسیا سے کیا ہیں معذرت خواہ ہیں. نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ملا, کوئی ایسا سیمینار ہوا یا کوئی ایسا فیسٹیول ہوا یا کوئی باتی پروگرام ہوا تو وہ کہتے ہیں ہم ضرور جو ہے وہ اوکاڑا کی کلیسیا ایف ایم چرچ کو بھی کیا رکھیں گے, یاد جو ہے وہ رکھیں گے. لیکن فی الحال ابھی صرف خادمین حضرات ہی اس پروگرام میں کیا کر سکتے ہیں, شرکت کر سکتے ہیں. ہمارے جب GCI ہوئی تھی تو چند ایک پادری صرف اکٹھے ہوئے تھے, 3-4, باقیوں کے پاس شاید ٹائم نہیں تھا. لیکن 18 تاریخ کو میں نے دیکھا کہ 100 پادری چرچ میں تھے. ہاللیلویا, زوردار تالیاں بجائیں. 50 کرسیاں ادھر تھی پادریوں کی اور 50 کرسیاں ادھر تھی, اور سبھی کس سے بھری ہوئی تھی, پادریوں سے بھری ہوئی تھی. ہاللیلویا. تو دو نہیں اکٹھے ہوندے. اور یہ خداوند کا دیکھیں فضل پاسٹر ایمینول صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 100 خادم جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پر کیا کیے تھے, اکٹھے جو ہے وہ کیے تھے. تو رستہ خراب ہو جائے, آگے رستہ نہ ملے تو روڈ والے لکھتے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں. تو اس بات کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ہم جانتے ہیں بچوں کے دل جو ہے وہ ٹوٹے ہوں گے. صاحب بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم نے ٹھنڈی بس میں جانا ہے. تیسرا اعلان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکیورٹی کیمرے جو ہے وہ لگ گئے ہیں. ہاللیلویا. 3 کیمرے لگ گئے. ایک چرچ کے اندر پہلا کیمرہ, ایک چرچ کے باہر دائیں طرف کوریج کے لیے, اور ایک یعنی گلی کے اندر کی کوریج کے لیے, اور ایک کیمرہ ابھی بھی کیا ہے باقی ہے. اعلانات ہوتے رہتے ہیں, پلپٹ کا بھی ہدیہ رہتا ہے, دیوار کا بھی پلستر ہونے کا ہدیہ رہتا ہے. تو یہ ایک کیمرہ کلیسیا کی کیا ہے ذمہ داری ہے, دینا چاہیں گے تاکہ اس طرح کے بھی کیمرے کا کیا ہو جائے, رخ جو ہے وہ ہو جائے, اور جس طرح چاروں کیمرے جو ہے وہ کیا ہو جائیں, کمپلیٹ جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ یہ ہماری ہی سرکشا کے لیے, بہتری کے لیے ہیں. اور جس فیملی نے یہ مہیا کیا انہوں نے ہمارا نام نہیں جی لینا, بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. ہاللیلویا. تو آئیے ہم اس فیملی کے لیے دعا مانگیں گے. خداوند آسمانی باپ, ہم اس بلیسنگ کے لیے جو تو نے ایف ایم چرچ کے لیے مہیا کی, جن کی وساست سے یہ کیمرے مہیا ہوئے, ہم باہم جماعت مل کر ان کے لیے تیری برکت کی, سلامتی کی دعا مانگتے. تیرا آسمان کھلا رہے, کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے, اور کسی بات میں کسی کا محتاج نہ دے, یسوع مسیح کے نام میں آمین. آئیے ہم اپنی آنکھوں کھولیں گے اور آج کے کلام کی طرف متوجہ ہوں گے. ہم چند ایک باتیں پاک کلام میں سے
اس بات کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری انسانی عقل کو کیا کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اندھا کر دیتی ہیں۔ کون سی باتیں ہیں جی؟ 3 باتیں ہم نے پہلے میسج میں، اور یہ 13/3/2020 کو ڈیلیور کیا گیا تھا، اس میں 3 باتیں ہم نے سیکھی تھی کہ رشوت عقل کو کیا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ پاکستان میں بغیر قائد اعظم کے بات جو ہے وہ نہیں بنتی، کہ بن جاتی ہے؟ سارے ہی افسر جتنے بھی ہوں، چھوٹے بڑے، وہ قائد اعظم کی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں، سننی بھی چاہیے۔ لیکن آج بائبل یہ عقل کو کیا کر دیتی ہے، رشوت تباہ کر دیتی ہے۔ بائبل کی روح سے اس کی ہرگز اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں بلدیہ میں کئی سپروائزر نگران بھی اس کی زد میں جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ جیدی تو جیب چ قائد اعظم سی سکھی سی، تو جیدے کو نہیں ملتا انہوں روڑاں دے کھچ لیندے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب پکڑ جو ہے وہ خدا نے کر لینی، کتنا کی دن کر لے گا، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب خدا پکڑ لیتا ہے، بچ نہیں سکتا انسان۔ تو بائبل میں ہرگز اس بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ بائبل میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی وہ کہتے ہیں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں، جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ نہ لینے والا بخشا جائے گا، نہ دینے والا۔ تو بائبل بھی کہتی ہے کہ یہ عقل کو کیا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، یہ ممنوع ہے، اور جو چیزیں ممنوع ہیں، منع ہیں، اگر ہم ان کو کریں تو وہ آج روئے بائبل کیا ہوتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جہاں پادریوں کا حق ہے چندے پر، وہ پادری ہی لیں، پادری ہی کھائیں، وہ حلال ہے۔ اور پادریوں کے علاوہ اگر کوئی نئی پادری آرٹیفیشل ہے، برائے نام ہے، وہ بھی چندہ لے لے تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا، اس پر حرام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، حرام۔ شاید ان کو یہ بات نہ پتہ ہو، لیکن پتہ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو ہی کیا جو ہے ملنا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ بڑا مافیا بنتا جا رہا ہے، کروسر مافیا ہے جی، لیکن ہمیں ان سے بچنے کی کیا ہے، نہیں بلاہٹ، نہیں بلایا خدا نے آپ کو تو کیڑی کو ضرورت ہے، کوئی اور کام تھوڑے نے، کھانا پینا ہی تو ہے نا دنیا، کوئی اور کام کر کے کھا لوں، کیوں ہم جھوٹ کے نام پر اس طرح کے کام جو ہے وہ کریں۔ تو ہم بات کریں کہ رشوت عقل کو کیا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ پھر نشہ عقل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ۔ اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ یسوع مسیح سے ایک سوال کیا تھا، تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ مسز ناصر کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ، محبت رکھ۔ اور اس میں 4 کیٹیگری، اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت۔ یہ 4 کوالٹیاں انسان کے اندر ہیں، اور چاروں کوالٹیوں سے خدا تقاضا کرتا ہے ان سے تو میرے ساتھ کیا کرنا ہے، محبت کرنا۔ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہی ہے، لیکن ہم محبت پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اس بات کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب ہم اپنے ہدیے جات جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جب ہم خدا کی باتوں پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ زمین پر جن چیزوں سے خدا کہتا ہے ان کو نہیں کرنا، ہم ان کو نہیں کرتے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خدا سے کیا کرتے ہیں، پریم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے صاف کہا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل، اے خداوند کہنا یعنی گل جڑی وہ نہیں بننی۔ تو کیسے بات بنتی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے ان 4 کوالٹیوں سے کیا رکھنی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی تباہ ہو جائے، عقل تباہ ہو جائے، تو کیا باقی بلڈنگ رہ سکتی ہے؟ ایک پلر بھی رہ جائے تو کام جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو نشہ عقل کو کیا کر دیتا ہے، تباہ۔ جس کی عقل ماری جائے، مت ماری جائے، دماغ کام نہ کرے، کیا وہ خدا سے پیار کر سکتا ہے جی؟ انہیں تو اپنے ٹائم نہ جڑی چیز نو لا لیا، بس پھر لو دی لگ جانی، کسی اور چیز کو اس کو نہیں چاہیے، بس وہی چیز اس کو اس کے ٹائم پر کیا ہے جی ملنی چاہیے۔ لیکن کیا نہیں ہے، اس کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو کیا پھر ایسا شخص خدا کے لائق ہوگا؟ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ نشہ باز بھی
خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. شرابی بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر کس قدر اس چیز سے بچنے کی، یہ دنیا کے اندر ایک معاشرتی برائی ہے، ناسور بنتا جا رہی ہے یہ چیز. لیکن یاد رہے کہ بائبل مقدس ہرگز نشہ کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی. تو نشہ بھی عقل کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے. زناکاریاں، حرام کاریاں، بدکاریاں، یہ تیسری بات ہے، یہ بھی انسانی عقل کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ کر. یہ تین پوائنٹ تھے جن پر میں نے ایک میسج کیا کیا تھا، ڈیلیور جو ہے وہ کیا. پھر اس کا سیکنڈ پارٹ میں ہم نے 3 اور باتیں سیکھی تھی کہ اس جہان کا خدا بھی عقلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اندھا. دنیا میں بہت سارے خدا اور خداوند ہیں، دیوی اور دیوتا ہیں، معبود اور معبود ایسے ہیں، لیکن اس جہان کا خدا کس کو کہا گیا ہے؟ شاید میں ابلیس کو، شیطان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی انسانی عقلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اندھا کر دیتا ہے. یعنی اسے مراد، اندھا کر دینے سے مراد بھی انہوں نے توبہ دی سمجھ نہیں آن دینی. سنتے رہن کلام، لیکن کس کی سمجھ نہیں آنے دینی؟ توبہ دی سمجھ نہیں آن دینی. توبہ کی ہے، کیونکہ اگر وہ کر لیں گے تو بچ جائیں گے. سنتے رہے کلام، لیکن ان کی عقلوں کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا. ان کی نجات پر، یا ان کی کہہ لے کہ رہائی مخلصی پر کیا ڈال دیا؟ اس نے پردہ ڈال دیا ہے، تاکہ مسیح کی پہچان میں بڑھ جو ہے وہ نہ سکے. اس لیے کتاب مقدس کہتی ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا. انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے زمین پر اور کیا جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی عقلوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ خراب کر دیا. اور انہوں نے زمین پر اپنے پھر طریقے بگاڑ لیے. کوئی دیوتا کو مان رہا ہے، کوئی دیوی کو مان رہا ہے، کوئی کسے پاسے لگا تو کوئی کسے پاسے لگا. اور اس طرح وہ زمین کو کیا کر رہے ہیں؟ ایسے فیملیاں، ایسے لوگ ناراست کر رہے ہیں. یاد رہے، راستی سے خدا خوش ہے، ناراستی کے کاموں سے خدا خوش جو ہے وہ نہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے جہان کا خدا یعنی ابلیس بھی انسان کی عقلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر. اس لیے بائبل میں بارہا یہ کہا گیا ہے کہ کلام کو ضرور سننا ہے، لیکن سننا مسیح کے تمام. تو جے ادھر گلاں سنیاں پھر وہ تہاڈے مان ہو سکتا کی کر دین؟ خراب کر. لوگ سنتے ہیں ادھر دی سنتے ہیں تو بابیاں دی سنتے ہیں. یہ آپ کو کسی ایمان کی اور مضبوطی کی طرف لے جائے گی، لیکن وہ آپ کے ایمان کو کیا کر دے گی؟ خراب. بندہ ڈاواڈول ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور اخیر زمانوں میں ایسا ہونا ہے. گمراہ کرنے والی، ایمان سے ہٹا دینے والی تاثیریں، بدروہیں، ڈیولز، ایولز اس دنیا کے اندر کثرت سے کیا کریں گی؟ کام کریں گی. لوگ بھول جائیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی. تو عقلیں اندھی نہ ہوں، عقلیں روشن رہے، عقل کام کرتی رہے. خدا کے کلام پر توجہ جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری عقلیں کیا رہیں؟ روشن رہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بدروہیں بھی عقل کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ کر دی. اس میں ایک شخص کی مثال تھی گراسینیوں کے اندر. اس میں لشکر تھا بدروہوں کا. اس کی پہلی کنڈیشن دیکھیں، نہ وہ کپڑے پہنتا، آوارہ پھرتا، جنگلوں میں رہتا، قبرستانوں میں رہتا، اور کوئی بھی ڈرتا اس علاقہ سے گزرتا جو تھا وہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اب جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں، کیا اندازہ کریں گے وہ عقل ادھی کام کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ بھی اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اس لیے تو اس نے کپڑے جو ہے وہ اتار دیے ہیں. تو بدروہیں اس کے اندر تھیں، اور یہ سارا کام کون کروا رہی تھی؟ ڈیولز کروا رہی تھی. بدروا اس کے اندر جو تھی وہ اسے جو ہے وہ کرا رہی تھی. اور لکھا کلام میں کئی بار اس کو زنجیروں سے جگڑا گیا، باندھا گیا، لیکن وہ ان زنجیروں کو کیا کر دیتا تھا؟ توڑ دیتا تھا. اتنی طاقت اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی تھی. پھر جب یسوع مسیح نے اس کو رہائی دی ہے تو وہاں لفظ آئے، پھر اس نے ہوش میں آیا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہوش میں آ گیا. اب یہ ننگا نہیں، اس نے کپڑے پہنے ہوئے. تو اس کا مطلب اس سے پہلے اس کی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے نہیں تھی، عقل جو ہے اس کی ٹھکانے نہیں تھی. تو بدروہیں بھی اگر ان کے قبضہ میں کوئی شخص ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو وہ اس کی عقل کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ کر دیتی ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ کر جو ہے وہ نہیں سکتا. یہ کر سکتا سی جو بدروہاں چاہتے ہیں وہ کراندے ہیں، اور یہ وہی کام جو ہے وہ ان کے لیے کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ ہم نے مصرف بیٹے کی تمثیل میں سے کہانی
देखी थी लूका की इंजील में से 15वां बाब 17वीं आयत में कि ऐश प्रस्ती भी जो है ये अक्ल को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। उसने माँ बाप का गुनाह किया, नाफरमानी की और कहा जो कुछ भी बापू मेरा है मुझे दे दे, मैं जाना तो मेरा कम जाना। और ना जाने कितना अरसे तक वो पैसा, कोई 10 लाख या 20 लाख अंदाजन पक्का नहीं पता मुझे, उसके पास रहा, लेकिन उसने बदचली में कलाम में लिखा कि वो पैसा क्या कर दिया, उड़ा दिया। और फिर लफ्ज़ आए हैं कि उसने होश में आकर सोचा कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी बहुत अच्छा क्या मिलता है, खाना मिलता है, पोशाक मिलती है, कपड़े मिलते हैं, अच्छी जूतियाँ मिलती हैं, सब कुछ उनके लिए ओके है, और मैं यहाँ भूखा जो है वो मर रहा हूँ, काम काज मेरे पास नहीं है, और अगर कोई मिलता भी है तो बहुत घटिया काम जो है वो मेरे हिस्सा में आता है जो मैं करना भी नहीं चाहता। और जे मैं कर ही लिया शर्म नू मार के मत मार के, तो मेरी उसकी ख्वाहिश थी कि जो फलियाँ ये सूर खाते हैं वो मैं खा सका। क्या वो फलियाँ भी उसको नसीब होती थी? वो फलियाँ भी उन्हें नसीब नहीं होती। तो देखिए बाइबल में लिखा है कि अगर तू माँ बाप की इज्जत करे तो ज़मीन पर तेरा भला होगा, और अगर माँ बाप की इज्जत ना की तो इसी चीज़ को उल्ट कर लें, ज़मीन पर तेरा भला नहीं होगा। जहाँ भी तू जाए, जिस इलाका में भी जाए, जिस खित्ता में भी जाए, तेरे साथ कोई भलाई करने वाला जो है वो नहीं हो। तो अब इसकी होश कुछ ठिकाने आई कि नहीं? और वहाँ पर इसके लिए भी यही अल्फाज लिखे, फिर उसने होश में आकर सोचा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा। अब ये तौबा की तरफ आ रहा है, इसकी अकल ठिकाने जो है वो आ रही है। तो यहाँ तक हमने 6 पॉइंट जो है वो क्या कर लिए थे, सीख लिए थे, जो इंसानी अकल को क्या कर देते हैं, तबाह कर देते। एक हवाला हम पढ़ेंगे दानियल 4 बाब और उसकी 22 आयत। आज का जो इसके साथ 7वीं जो बात है, मगरूरी अकल को क्या कर देती है, तबाह कर देती। दानियल 4 बाब और उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। फाकला में यूं लिखा है, ए बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत ज़मीन की इंतहा तक। इंतहा तक। देखिए यहाँ एक बादशाह का जिक्र आया है, और ये चीज़ें खुदा ही ने उसको क्या की थी, बख्शी थी। क्योंकि हम एक ज़बूर गाते हैं, उसमें हवाला है, ओदे हजूर विच है इज़्ज़त ते दौलत। किसके हजूर में है? खुदावंद के हाथ। और ये खुदावंद चाहता है जिसको दे, जिसको चाहे ना दे। आप देखें सुलेमान ने ये चीज़ें नहीं भी मांगी थी, तूने खुदा का इज़्ज़त नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, सिर्फ हिकमत मांगी है। ये 3 चीज़ें जो तूने नहीं भी मांगी, ये भी मैंने तुझको क्या है जी, दी। तो यहाँ पर भी एक बादशाह को खुदा ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक स्टेज पर आकर उसके अंदर क्या आ गया, गुमांड आ गया, मगरूरी आ गई, गरूर जो है वो उसके अंदर आ गया। जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो जानते होंगे कि गरूर का सर क्या है, हमेशा नीचे। कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, जब वो सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, उनके अखलाकी मोरल बहुत ही क्या हैं, अच्छे हैं। और वाकई दुनिया के अंदर ऐसा ही है, जो कोई भी मगरूर करता है, चाहे ये दौलत का घमंड हो, चाहे ये हमारा बड़ा बोल हो, चाहे ये हमारी बड़ी सोच हो, खुदा हर तरह से घमंड करने वाला शख्स, मर्द हो औरत हो, उसका मुकाबला जो है वो करता है। कौन घमंडियों का मुकाबला करता है? खुदा। और ज़बूर 40 में हम कहते हैं, घमंडियाँ को लो नहीं जानदा ते ना झूठियाँ ना रखदा। तो जो घमंडी शख्स है ज़मीन पर, खुदा उनके पास जो है वो जाना पसंद नहीं करता। तो दानियल 4:34, दानियल 4:37 में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि इसकी अक्ल को भी खुदा ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया, क्योंकि इसके दिल में घमंड आया, गरूर आया, और लिखा
یہ پھر زمین پر کیا کھانے لگا ہے؟ گھاس کھانے لگا ہے۔ 4 باب 34 آیت کو پڑھیں ذرا۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی۔ شکریہ۔ دیکھیں اس کی لفظ ہے عقل پھر واپس آئی، اس کا مطلب پہلے عقل چلی گئی تھی اور خدا نے ہی اس کو بھیجا تھا، یعنی کہ اس کے میں سے نکالا تھا، اور سبب کیا تھا؟ مغروری اس کے اندر جو ہے وہ آ گئی تھی۔ اور 22 آیت میں لکھا کہ یہ گھاس کھانے لگ گیا، میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہنے لگا اور بیل کی طرح گھاس کھانے لگا۔ اب گھاس کھانا انسان کا کام ہے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ وہ خوراک کھائے۔ گھاس کھانا انسان کا کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ چپاؤں کا کیا ہے؟ کام ہے کہ وہ گھاس کھائیں۔ اب جب اس میں عقل نہیں رہی تو لکھا یہ گھاس کھانے لگ گیا۔ اور جو 34ویں آیت میں پڑھے ہیں، یہاں یہ خدا کا شکر کرتا ہے کہ میری عقل پھر مجھ میں کیا آئی ہے؟ واپس جو ہے وہ آئی ہے۔ بائبل مقدس میں سے چند ایک مثالیں جنہوں نے غرور کیا، ان میں سے فرعون کی مثال ہے۔ اس کے دل کے اندر بھی بہت بڑا کیا تھا؟ گمنڈ تھا، غرور تھا۔ اس نے کہا میں ہی خدا ہوں، مصر میرے روٹی دینے سے چلتا ہے، مصر کو پانی میں مہیا کرنے والا ہوں، مصر کو روٹی دینے والا میں ہوں۔ فرعون نے خدائی کا کیا کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا، بڑا بول جو ہے وہ اس نے بولا تھا۔ تو کیا اس کا وہ اپنی ان باتوں پر قائم رہ سکا ہے؟ قائم نہیں رہ سکا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو دیکھیں خدا نے اس کے غرور کو، گمنڈ کو کیا کر دیا؟ پست جو ہے وہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام نمرود ہے، اس نے بھی خدائی کا کیا کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا۔ تو کس طرح خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے وسیلہ اس کے بھی گمنڈ کو کیا کر دیا تھا؟ ختم جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اس طرح عبیدیہ میں 2 قبیلوں کا ذکر ہے، ایک عیساؤ کا قبیلہ اور ایک اسرائیل کا قبیلہ۔ اسرائیل کے قبیلے کے لوگ بڑے جنگجو تھے، عیساؤ جسے ادومی لوگ بھی جو ہے وہ کہتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی بہت بڑا کیا تھا؟ گھمنڈ تھا، اپنی زور بازو پر کہ ہم ہر چیز کو زیر کر لیتے ہیں، طاقت سے جو چاہتے چھین لیتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن خدا ان کے اس رویے سے کیا ہوا؟ کہ جب اسرائیل پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ اس کی مدد کو نہیں آیا، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو خدا نے اس کو اونچے پہاڑوں سے کیا کر دیا؟ نیچے گرا دیا۔ آپ عبیدیہ کی کتاب میں اس حوالہ کو کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ جو ہے وہ سکتے ہیں۔ اور امثال کی کتاب میں خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ آدمی کا غرور جو ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پست کر دیتا ہے۔ یعنی گھمنڈی شخص، چاہے میں نے بولا چاہے اس کے اندر دولت ہو، بہت دفعہ جس کے پاس دولت ہو جائے تو وہ دولت کے غرور میں آ کر باتیں نکلتی ہیں، جا اسی دن پوچھتے ہیں۔ بڑے بڑے بول انسان اس وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے، کیونکہ اندر سے اس کے کون بات کرتا ہے؟ پیسہ بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اندر اس کے کیا آ گیا ہے؟ دولت آ گئی ہے، گھمنڈ۔ تو گھمنڈی جو ہے اس کو خدا کیا کر دیتا ہے؟ پست کر دیتا ہے۔ پھر پہلا سیموئیل میں پڑھیں، وہاں لکھا کہ کوئی بڑا بول جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ نکلے۔ اور ایک جگجیت سنگھ کا یہ گیت بھی تھا، دیکھ غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بول نہ کہنا۔ اس کی ایک ہی مثال دوں گا، جاتی جولیت کے کیسے الفاظ تھے جی؟ چھوٹے چھوٹے تھے یا بہت بڑے تھے؟ بہت بڑے کیا تھے اس کے الفاظ تھے، وہ بولتا جا رہا تھا، کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، خدا نے خود ہی اس کا کیا کیا تھا؟ مقابلہ جو ہے وہ کیا تھا۔ کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا تھا جو کوئی بڑا بول بولتا ہے تو اس کے بول کا جواب بھی کون دیتا ہے؟ خدا ہی اس کے بول کا کیا دیتا ہے؟ جواب جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو آج ہم نے مغروری پر چند ایک باتیں، چند ایک مثالیں پاک کلام میں سے دیکھی ہیں کہ یہ بھی انسانی عقل کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ۔ پیسے کا آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کا اندر سے بولنا یا چمکنا
یہ چیز خدا کو پسند جو ہے وہ نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. تو یہ غروری کی وجہ سے، مغروری کی وجہ سے کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا، حقیر جاننا، جبکہ وہ بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. وہ بھی چاہے گورا ہے کالا ہے، خدا کا ہی رنگ ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، تو انسان ہی ہے نا. تو اس لیے ہم ان چیزوں میں ایکول ہیں، برابر ہیں. کوئی چھوٹا یا بڑا جو ہے وہ نہیں ہے. کیا ہے؟ مساوات ہے، ایکول ہے. لیکن مغروری ہے جو فرق ڈال دیتی ہے، اور جب یہ فرق آتا ہے تو یہ انسانی عقل کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ کر